ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پہ پڑھانے کی سعادت بھی ان کو حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ دیکھ رہے ہیں خواب جو بھیجے جا رہے ہیں، جو بھیجے وہ جا بھی رہے ہیں، دیکھ رہا وہ دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی خود بھی آ جاتے ہیں۔ خود بھی آج تو اپنے خوابوں کی تعبیر کس سے پوچھتے ہیں آپ؟ بس وہ کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک۔ لیں جی، بہت سارے خواب ہیں، بلکہ ایک ریٹن پہلا خواب جو مجھے ہے میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں جو لائیو ہمیں آ رہے ہیں۔ عبداللہ ہیں، لکھتے ہیں غیر آئی ڈی میل ہے، لیکن میرے خیال میں ہماری بہن ہے کوئی۔ غیر شادی شدہ لڑکی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تہجد کا وقت ہے، میری آنکھ کھلتی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان پر بہت کہکشائیں ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جب یہ خواب لکھ رہی تھیں تو تب بھی ان کو بڑا اچھا محسوس ہوا ہوگا یقیناً۔ اچھا، آپ کو پڑھتے ہوئے اچھا لگا ہے، مجھے سنتے ہوئے اچھا لگا ہے۔ کہکشائیں، بالکل تہجد کا وقت، آسمان ہے، اور آخر میں الفاظ کیا ہیں کہ یا اللہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خوبصورت منظر اور تہجد کے وقت آنکھ کا کھلنا، یعنی خواب کے اندر آنکھ کھل رہی ہے تہجد کے وقت، اور پھر آسمان پہ کہکشاؤں کا دیکھنا، اور پھر وہیں خواب کے اندر ہی یہ کہنا کہ یا اللہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور خاتون یعنی ہماری بہن یا بیٹی جو ہے وہ ہے بھی غیر شادی شدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیب بلند ہے انشاءاللہ، اور کسی اچھی جگہ پر رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو کہکشاں ہے نا، یہ بہت زیادہ یعنی مختلف سیاروں کا، ستاروں کا ایک مجموعے کی صورت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا شوہر، کوئی ایسا شریک سفر ملے کہ جس میں نمایاں 1-2 خوبیاں نہیں بلکہ بہت ساری نمایاں خوبیوں کا وہ مجموعہ ہو، تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ، اچھے رشتے کی طرف، اچھے نصیب کی طرف۔ بیٹیوں کی جب بات آتی ہے نا، کسی کو بھی 1 بیٹی ہو، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں بیٹی پہ بیٹی ہو گئی ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹی پہ بیٹی، کہتے بس بیٹیوں کے نصیب جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ تو یہ نصیب اچھے کی طرف اشارہ ہے، بیٹوں کے بھی اچھے ہونے چاہیے، بیٹوں کے بھی، کیونکہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یعنی اگر بہو اچھے طریقے سے ساس سے رہے گی، ساس بہو سے اچھے طریقے سے رہے گی، تبھی بیٹے کا نصیب اچھا ہوگا، ورنہ بیٹوں کا نصیب بھی جو ہے نا وہ کہیں، ابھی میں نے پہلے سیگمنٹ میں کیا ایسا سوال، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو نصیب اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس بیٹی کا نصیب جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا ہے، اچھی جگہ پر رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ اشارے اس میں بہت اچھے ہیں نا، تہجد کا وقت ہے، کہکشائیں ہیں، آسمان ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں بعد میں آئیں گے، لیکن اب جو ریٹن ادھر آئے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں خواب میں بار بار اندھیرا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بار بار اندھیرے کا دیکھنا، ایک ہے کبھی نظر آ گیا، ایک ہے بار بار اندھیرا دیکھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ ہے جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں کچھ ہے جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر جو معاملات جس انداز سے چل رہے ہیں زندگی کے، انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے روشنی اتاری ہے، وہ کس صورت میں ہے؟ وہ قرآن پاک کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص بار بار اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس میں اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، روشنی آسمان سے اتری ہے اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چلنے کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اگر کوئی بار بار اپنے آپ کو اندھیرے میں دیکھتا ہے، گویا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی جو روشنی ہے اس سے کہیں بھٹک رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی بے نماز، تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے، اور بعض دفعہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اس روشنی کے مطابق نہیں ہے جو روشنی آسمان سے اتری ہے۔ عبادت کرنا تو کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا تو کافی نہیں ہے، بلکہ اس روشنی کے مطابق پڑھنی چاہیے جو آسمان سے اتری ہے۔ تو اس طرح کا شخص یا تو نماز وغیرہ کے حوالے سے ویسے ہی سست روی اور غفلت کا شکار ہے، یا پھر نماز اور عبادت تو کر رہا ہے لیکن وہ اس نور اور روشنی کے مطابق نہیں ہے جو کہ آسمان سے اتری ہے، اس لیے اس طرف اس کو توجہ دینی چاہیے۔ اور تیسری بات اس کے اندر، وہ انسان کہیں حقوق العباد سلب کر رہا ہو، کہیں حقوق العباد کا غاصب ہو،
کسی کا زمین کا ٹکڑا ہتھیایا ہوا ہو، کسی کی دولت اس نے ناجائز طریقے سے اپنے ساتھ اپنے پاس رکھی ہوئی ہو، یعنی اس طرح کے معاملات. جی. اور یہ ظلم ہے، اور یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. آپ کسی کے حقوق کو غصب کرتے ہیں. تو ایک بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حقوق اللہ کو تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. تو اس کا بدلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. جو ظلم ہے نا وہ قیامت والے دن پے در پے اندھیروں کی صورت میں سامنے آئے گا. اب یہ شخص بار بار ظلم دیکھ رہا ہے، اور اس طرف اگر دیکھے تو اس کے پاس کسی کی زمین کا قبضہ ہوگا، بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے. تو اگر بھائی اس طرح کے خواب دیکھ رہا ہے تو پھر بہنوں کا وراثت میں حصہ دے. بیٹیوں کو جہیز دے کر فارغ کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے. اب بھائی بھی کہتے ہیں، والد بھی کہتا ہے. کئی والدین کی سٹوریاں ایسی ہیں، وہ کئی والدہ ایسی ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دینے دے رہی. کیوں؟ کہ ہم نے جہیز دے دیا تھا. تو اس طرح کا معاملہ اگر والدہ کرے، والد کرے، بھائی کریں، بیٹے کریں، اور پھر وہ خواب کے اندر اندھیرا بھی دیکھیں، تو اندھیرا تو وہ ہے، وہ ان کی وراثت میں سے جو حصہ بنتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ کے الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ اندھیروں کے اندر جا رہے ہیں. اور بعض دفعہ کسی معاملے کے اندر الجھاؤ ہوتا ہے، شادی کریں یا نہیں کریں، یا کسی جگہ پر یعنی ایک آدمی نے استخارہ کیا ہے کہ میں نے یہاں پر شادی کرنی ہے، یہ آپشن ہے میرے سامنے. پھر وہ اگر اندھیرا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس کو مزید استخارہ کرنے کی ضرورت ہے، معاملہ کلیئر نہیں ہے. اور اگر اندھیرا موجود ہے اور وہ روشنی کی تلاش میں جستجو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک وقت میں اس مشکل سے، اس الجھاؤ سے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کر دے گا. جو اس کے پاس لوگوں کا غصب شدہ مال ہے اللہ تعالیٰ واپس کرنے کی توفیق دے دے گا، کیونکہ اندھیرے سے وہ روشنی کی تلاش میں نکل پڑا ہے. اور جب انسان روشنی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ روشنی عطا کر ہی دیتا ہے. ٹھیک. اچھا، آگے پوچھا گیا خواب میں اپنے آپ کو بار بار وضو کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر بتا دیجئے. وضو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے ہی ہم وضو کے اعضاء ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، منہ کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، یہ سارے جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وضو کر کے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نماز اس کے لیے ہے وہ تو ایک اضافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل جاتا ہے. یعنی گناہ تو اس کے وضو سے ہی دھل گئے. تو یہ پاکی، طہارت اور توبہ کی توفیق اور گناہوں سے دور رہنے کی نشانی ہے اگر آدمی بار بار اپنے آپ کو باوضو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں درجات یعنی جنت میں درجات کی بلندی کی طرف بھی اشارہ ہے، جنت کے دخول اور جنت کے حصول کی طرف بھی اشارہ. اللہ تعالیٰ اس کو بعد از وفات جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کیسے جلیل القدر صحابی، یعنی تھے غلام لیکن آزاد ہوئے، اور بظاہر کوئی دنیاوی شکل و صورت جس کو ہم حسن سمجھتے ہیں ایسے کوئی جمیل و حسین بھی نہیں، لیکن شان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں، کبھی خواب کے اندر، کبھی ویسے معراج میں، تو میں نے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی ہے، قدموں کی چاپ سنی ہے. تو میں نے جب بھی پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے، کون چل رہا ہے آگے آگے، تو حضرت جبریل مجھے جواب دیتے ہیں یہ آپ کا بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے اور اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. تو حضرت بلال سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایو عمل ارجا، کون سا ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ تو کرتا ہے اور اس کے بدلے میں تجھے یہ اعزاز ملا ہے. تو حضرت بلال نے کہا کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی نظر میں کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کر لیتا ہوں. تو یہ جو ہے باوضو رہنا، یہ وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا گناہوں کی معافی بھی ہے اور جنت میں درجات کی بلندی بھی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو باوضو رہنے کی توفیق آمین آمین آمین. اچھا جی، آگے پوچھا گیا خواب میں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ طلاق اگر کوئی خواب کے اندر دے رہا ہو تو بظاہر تو بڑا ڈراؤنا خواب ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی، لفظ طلاق آ جانا، طلاق آ گیا. تو بعض دفعہ لوگ نا سوال کرتے ہوئے بھی
اس لفظ کو زبان پہ نہیں لاتے. اچھا. اتنا ایک ڈراؤنا لفظ ہے. ظاہر ہے دو خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن خواب کے اندر اگر کوئی طلاق دے رہا ہو یا بیوی دیکھے کہ مجھے شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو بالعموم جو اس کے اندر ڈر محسوس کیا جاتا ہے وہ ڈر نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. اس کے اندر سب سے پہلا طلاق جو ہے وہ زندگی کے اندر کسی چینج کی طرف اشارہ ہے، کسی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. پازیٹیو اچھا. تبدیلی کی طرف. یزمان سے مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوئی ڈر والی یا خطرناک بات میں سے پازیٹیو بات نکال لیتے ہیں. یہ ایسا ہے نا کہ بعض دفعہ کوئی پرانی کوئی غلط روش ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے اور تناؤ کا سبب بن رہی ہوتی ہے، تو یہاں طلاق چھوڑا جا رہا ہے. تو مرد یا عورت ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے، بلکہ یہاں پر اشارہ ہے اس پرانی روش کو چھوڑا جا رہا ہے جو کہ تناؤ کا سبب بن رہی ہے. اور بعض دفعہ جو طلاق ہے وہ کسی نئے موقع کی طرف بھی اشارہ ہے، کوئی نئی فرصت، کوئی نیا چانس ان کو ملنے والا ہے، شوہر کو یا پھر بیوی کو. کیونکہ جب طلاق دی جاتی ہے نا، اس کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد صلح کی جاتی ہے، اس کے بعد نئے انداز سے میاں بیوی کو غور و خوض کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. ایک پیریڈ ہوتا ہے. وہ کس لیے ہے کہ شوہر اپنی جگہ پہ سوچے اور بیوی اپنی جگہ پہ سوچے. تو یہ سوچ و بچار کا موقع ملتا ہے کب؟ طلاق کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میاں بیوی ان کو کوئی کسی نہ کسی نئے زاویے سے سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہماری زندگی میں تناؤ ہے کس لیے ہے. تو اگر دونوں سوچتے ہیں تو نیا سوچ کے زاویے جو ہیں ان کے سامنے کھلیں گے اور زندگی انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گی. اور بعض دفعہ طلاق جو ہے خواب کے اندر یہ خوشحالی کی طرف بھی اشارہ ہے. اچھا. خوشحالی کی طرف اشارہ ہے. واہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. جی. اگر میاں بیوی میں نہیں بن پاتی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی وسعت اور اپنی برکت اور خیر سے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دونوں کو غنی کر دیتا ہے اپنی جگہ پر. تو یہاں جیسے ہم قتل کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ قتل کے بعد خواب کے اندر اگر کوئی قتل دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ نجات جڑی ہوئی ہے، اسی طرح یہاں طلاق کے بعد قرآن پاک میں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر کسی کو، بیوی کو، مرد کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، تونگری عطا کر دے گا. تو اگر شوہر جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہے، وہ پھر یہ خواب دیکھے تو وہ پر امید رہے کہ انشاءاللہ اس کی یہ فقیری تنگ دستی ختم ہو کر اس کے ایام اچھے ہونے والے ہیں اور وہ تونگری اور مالداری کے اندر داخل ہونے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے پوچھا گیا ہے خواب میں اگر مردہ شخص کسی زندہ کو مکے مار رہا ہو تو اس کی تعبیر خطرناک ہے؟ خواب کے اندر اگر کوئی فوت شدہ کسی زندہ کو ہاتھ سے مار رہا ہے، مکہ مار رہا ہے نا، ہاتھ سے مار رہا ہے، تو ایک تو اس کے اندر توجیہ یہ ہے کہ وہ جو زندہ شخص ہے اس کو متوجہ کیا جا رہا ہے کسی سستی اور غفلت کو چھوڑنے کی طرف. وہی جو بار بار اس طرح ہم کہتے ہیں عبادات کا حوالہ ہے، نمازوں کی سستی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر چونکہ ہاتھ جو ہے نا اس کا تعلق لین دین سے ہوتا ہے، خاص طور پہ جب دائیں ہاتھ کا مکہ مارا جا رہا ہو، تو جو زندہ شخص ہے اس کے لیے مالی معاملات کے اندر کچھ بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو یہاں جو ہاتھ کے ذریعے سے مارا جائے، ہاتھ کے ذریعے سے اگر فوت شدہ وہ، کیونکہ یہاں پر کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی اس نے جو ہے نا وہ ایسا نہیں کیا، تو یہاں ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ مال کے دینے کی یا مال کے آنے کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے پریشانی والی بات نہیں ہے. دینی اعتبار سے وہ اپنی عبادات کو دیکھیں، وہاں اگر کوئی سستی ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے انشاءاللہ مالی معاملات کے اندر یہ بہتری کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اگین کوئی پریشانی نہیں بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا میں نماز بھی پڑھتی ہوں مگر پھر بھی خواب میں اپنی فوت شدہ والدہ کے گلے لگ کے روتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے. نماز پڑھتی ہو اور فوت شدہ والدہ کے گلے لگ کے روتی ہو، تو والدہ کی وفات کے بعد بیٹیاں ہیں نا، بیٹی وہ روتی ہے، وہ بیٹی ہے، تو بیٹیاں جو ہیں وہ والدہ کو زیادہ یاد کرتی ہیں. بیٹے بھی یاد کرتے ہیں لیکن بیٹیاں بھی کچھ زیادہ یاد کرتی ہیں. یعنی اس میں بیٹوں کے بارے میں وہ کوئی کمی کا نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کا کچھ اور ہی تعلق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹیاں تھوڑا وقت اپنی ماؤں کے ساتھ گزارتی ہیں،
ایک وقت آتا ہے کہ پھر اگلے گھر چلی جاتی ہیں، تو ان کو وہ یادیں جو ہے نا وہ رہتی ہیں. تو اگر وفات کے بعد وہ کہتی ہیں نماز بھی میں پڑھتی ہوں پھر بھی گلے لگ کے روتی ہوں. ہاں جی. تو یہ وہ یاد کرنا ہے اپنی والدہ محترمہ کو ان کی وفات کے بعد، اور ان کے گلے لگ کے رونا. جیسے انسان کا دل کرتا ہے کہ اب میرے والد ہوں، میری والدہ ہوں جو دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کی گود میں سر رکھ کر سوؤں. تو یہ انہی احساسات اور انہی یادوں کا جو ہے نا وہ اشارہ ہے جو کہ بیٹی کے ذہن کے اندر ہمیشہ سمائے رہتے ہیں. تو کئی یعنی اپنے والدین کی وفات کے کئی سال بعد گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، اپنی دنیا کے اندر مصروف ہونے کے باوجود وہ جو غم ہے وہ نہیں بھول پاتا ان کو. تو یہ انہی جذبات اور انہی احساسات کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا، جب کسی فوت شدہ کے گلے لگ کر رویا جائے، اس میں اصل پریشانی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب کسی فوت شدہ کے گلے لگا جائے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بس میری بھی باری آنے والی ہے کیونکہ گلے لگ گئے نا. تو یہاں پر پریشانی والی بات نہیں ہے، یہاں پر پریشانی والی بات نہیں ہے. جب کسی فوت شدہ کے گلے لگ کر رو لیا جائے جی، تو جب آپ اپنے کسی بہت زیادہ پریشان ہوں، جب آپ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں، تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جب آپ کسی اپنے محبوب اور پیارے کے گلے لگ کر اس کے کندھے پہ اپنا جو ہے نا ٹھوڑی رکھ کے آپ اپنے آنسو بہاتے ہیں تو پھر آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہاں اگر والدہ محترمہ کے کندھے پہ یا ان کے گلے لگ کر آنسو بہا لیے گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ کسی غم کے ہلکا ہونے کی طرف اشارہ ہے، پریشانی نہیں بلکہ کسی غم کے کم ہونے یا اس کے بتدریج ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، پریشانی نہیں. ٹھیک. آگے پوچھا گیا کیا خواب میں سانپ کا ڈسنا ہمیشہ خطرے کی علامت ہی ہوتا ہے؟ جی، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ جب سانپ نے ڈسا ہے تو بسا اوقات آدمی جاگتا ہے تو بالکل وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے سانپ نے ڈس لیا، اب میری خیر نہیں ہے. ہاں، بعض حالات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سانپ اگر ڈس لے اور خاص طور پہ جب ڈسنے کے بعد تکلیف بھی ہو اور اس کا زہر پھیل بھی جائے خواب کے اندر، تو یہاں پر اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی آزمائش، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. جی. لیکن اگر خواب کے اندر صرف سانپ نے ڈسا ہے اور خواب کے اندر کوئی زہر نہیں چڑھا، کسی زہر کا اثر نہیں ہوا اور خواب نے ڈسا دائیں ہاتھ پر مثال کے طور پر، تو یہاں پر کوئی خطرے والی بات نہیں ہے بلکہ یہاں اشارہ ہے کہ آپ کہیں عبادات کے اندر سستی کر رہے ہیں. دائیں طرف جو ہے نا وہ آپ کے عبادات کے حوالے سے، اچھا، یعنی آپ کے ہاتھ کو ڈسا ہے، ہاتھ کے اندر کتنی انگلیاں ہیں؟ 5، اور دن رات کے اندر نمازیں کتنی ہیں؟ 5. گویا اور دائیں طرف وہ ایک پاکیزہ اور مقدس اعمال کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو گویا کہ 5 نمازوں کے اندر کہیں سستی ہے، وہ سانپ نے ڈسا ہے، یہ شیطانی خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ اور اشارہ ہے کہ نمازوں کے اندر کہیں سستی ہے، اس کو دور کیا جائے. اچھا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بائیں ہاتھ کو جو ہے نا وہ ڈس لیتا ہے، جی، لیکن موت بھی واقع نہیں ہوئی، زہر بھی نہیں پھیلا، لیکن ڈسا ہے. تو بائیں ہاتھ جو ہے وہ عام طور پر مالی معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو گویا کہ آپ کے کہیں مالی معاملات ڈسٹرب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا ہے کہ اپنے مالی معاملات کے اندر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور دائیں ہاتھ میں جب ڈستا ہے نا، بسا اوقات انسان زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا، یہ بھی ایک اشارہ ہے اس یہ بھی اشارہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو دایاں ہاتھ وہ خرچ کرنے کے لیے، صدقے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نکالتے ہیں نا ہم اس سے. تو یہاں اگر سانپ ڈس رہا ہے تو اشارہ ہے کہ یہاں سے کچھ اللہ کے راستے میں نکل نہیں رہا، یہاں سے نکلنا چاہیے. جیسے آج کل سیلاب زدگان کا معاملہ ہے یا دین کے جتنے دیگر معاملات ہیں، پیغام ٹی وی جو ہے نا اس سلسلے میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہے. ہم نے مفتی صاحب کا سنا، یوسف سراج صاحب کا سنا، پوری نعیم ناصر صاحب ہیں، پوری ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہمیں ان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو کشادہ کر دینا چاہیے. تو اگر دائیں ہاتھ پر کبھی سانپ ڈستے ہوئے دیکھیں تو دیکھیں کہیں صدقہ خیرات کے اندر کمی ہوگی، کہیں زکوٰۃ کے اندر کمی ہوگی، تو اس لیے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور بسا اوقات سانپ ڈستا ہے عورت کو، چھاتی پہ ڈستا ہے، لیکن نقصان کوئی نہیں، زہر کوئی نہیں پھیلا، کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوئی. تو یہاں پر کوئی پریشانی ہے بھی نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو، اگر وہ پریگننٹ ہیں
یا اس عمر میں ہے کہ ان کو اولاد ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے گا جو کہ ان کی چھاتی سے دودھ پیے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور اگر مرد کو اس کی کمر پہ جو ہے نا وہ ڈستا ہے سانپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرنے والا ہے، کیونکہ سانپ جو ہے نا وہ ڈسا ہے اس نے کمر میں، جی. اور جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد کے اسی طرف سے آتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ہر دفعہ خطرے کی علامت نہیں ہوتی. ہاں یہ بسا اوقات حاسد کی حسد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کسی کی بری نظر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کسی مخالف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جب یہ ڈستا ہے اور خواب کے اندر ہی زہر سرایت کر جاتا ہے، لیکن خواب کے اندر اگر نہ زہر سرایت کیا ہے، نہ اس نے کوئی موت واقع ہوئی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو پھر وہی کبھی بیٹا ہے، کبھی بیٹے کی طرف اشارہ ہے، کبھی عبادات کے حوالے سے سستی کی طرف اشارہ ہے، کبھی مالی معاملات کے اندر محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے ہر دفعہ یہ خطرناک نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں خطرناک ہے اور بعض صورتوں میں بیٹے کی ولادت کی طرف اشارہ ہے. اچھا، وہ جو بعض صورتیں نا خطرناک والی، وہ یزمانی صاحب کبھی کبھی بتاتے ہیں، خطرناک والی صورتیں اکثر بتاتے ہی نہیں ہیں. بارک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ریٹن میں میرے پاس اتنی لمبی کیو ہے، اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کیونکہ ایک وقت میں ایک خواب شامل کر سکتے ہیں، اور آپ چونکہ ٹکڑوں میں لکھتے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے. وہ میرے لیے پڑھنا پاسبل نہیں ہے کہ میں اتنے ٹکڑوں کو جوڑوں گا لائیو میں. آپ کو پتہ چند منٹ کا ہمارا سیشن ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. سو ایک وقت میں ایک خواب لکھ چھوڑیے، اور ایک وقت میں اگر وہ 2 میسج میں بھی آ رہا ہے تو کر دیجئے. اس سے لمبا شامل کرنا ممکن نہیں ہے. بہرحال میں دل آزاری نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ میں شامل کر لوں کچھ نہ کچھ. یزمانی صاحب اگر اجازت دیں تو جی کر لیتے جی. اچھا جی، جنت پری آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ سب ٹیم کو برکت عطا کریں. میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک 9 سال کی ہے اور ایک 3 سال کی ہے. جو 9 سال کی اس کا نام جنت ہے، وہ چل نہیں سکتی لیکن سکول جاتی ہے، انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ. اللہ کرے وہ چلنا شروع کر دیجیے انشاءاللہ. اور 3 سال کی بیٹی ٹھیک ہے. جو بیٹی چل نہیں سکتی اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خواب آتا ہے کہ وہ چلنے لگ گئی ہے، لیکن مجھے کبھی ایسا کوئی خواب نہیں آیا. آپ کو اس لیے خواب نہیں آیا کہ آپ آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھتی ہیں، ہاں جی، اور آپ ایک طرح سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں. یعنی جب ایک بچی 9 سال کی ہے، آپ نے اس کو 9 سال سے ہی اس طرح سے دیکھا ہے، تو ایک انسان بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اب اس میں تو کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ایسا دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسرے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ نہیں دیکھا اس طرح سے نا، وہ کبھی آتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو مایوسی سے نکلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی وقت بھی کوئی کرشمہ دکھا دیتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں. تو آج کل بھی یہ ممکن ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیدائشی نابیناؤں کو اللہ تعالیٰ بینا کر دیتا ہے. پیدائشی طور پہ جن کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، کئی معذوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی معذوری دور کر دیتا ہے. اور پھر ماں ہے نا، تو ماں کو مایوسی کی بجائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور ماں کی دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ بڑے بڑے معاملات کو سلجھا دیتی ہے. اس لیے یہ مایوسی سے نکلیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اگر دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی جو ہے نا وہ چلنے کے قابل ہو گئی ہے، تو ایک تو یہی کہ یہ بھی دعا کریں اور ہمت باندھیں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا کرشمہ دکھائے گا انشاءاللہ کہ چلنے کے قابل ہو جائے. یا پھر کوئی ایسا کام، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری طرف سے معذور رکھا ہے لیکن کہا نا انٹیلیجنٹ بھی ہے، تو ایسا کوئی کام اللہ تعالیٰ اس سے لے، ایسی ذہانت، اس کا کوئی کرشمہ نظر آئے کہ وہ ایسے لگے کہ جیسے چلنے پھر بعض دفعہ نابیناؤں سے، بعض دفعہ معذور لوگوں سے، معذور نہیں ہم کہتے ہیں ان کو اسپیشل پرسن کہتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایسا کام لے لیتا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑی بڑی ٹیمیں، وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا ہے. تو اس لیے یہ اچھی خبر آئے گی بیٹی کی طرف سے. یا تو یہ خود مایوسی سے نکلیں، دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو چلنے والا معاملہ ہے اس میں کوئی بہتری ہو جائے. یا پھر ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسا کام جو کہ بالکل ناممکن نظر آ رہا ہو
تو اللہ تعالیٰ وہ ممکن کر دیں. آگے رضیہ حسین آئی ڈی ہیں, لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سب بھائیوں کو, آمین یا رب العالمین. جی آمین یا رب العالمین. دعا میں آپ سب ہمارے شامل رہتے ہیں جی خاص طور پہ. ٹھیک ہے. آگے خرم احمد لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بڑا بھائی وفات پا گیا ہے, کفن میں لپٹا ہوا ہے, دھندلا سا منظر ہے, لوگ وغیرہ نہیں ہیں, بھائی غیر شادی شدہ ہے. یہاں سے لگتا ہے کہ وہ بھائی زندہ ہے, لیکن یہ پریشان ہو گئے ہیں یہ خواب دیکھ کے. بھائی میرے خواب کی تعبیر بتا دیں, میں پریشان ہوں. جی ابھی بتائیں گے آپ, بالکل پریشان نہ ہو سر. بڑے بھائی کو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ کفن کے اندر لپٹا ہوا ہے, فوت ہوا ہے, لیکن چونکہ لوگ نہیں ہیں جی, تو اگر یہاں پر واقعتاً اس کی وفات مراد ہوتی تو جب میت کو نہلا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی میت کو رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر عموماً لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جنازے سے پہلے وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر لوگوں کا ہجوم نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ موت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی, اور وہ تبدیلی ایسی کہ جو شاید کہ وہ صرف وہی بھائی محسوس کر سکے. یہ یہاں پر سفیدی جو ہے نا, سفید لباس یا سفید کپڑا, یہ مثبت تبدیلی اور اچھی حالت میں منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور وہ سکون سے لیٹا ہوا ہے, ارد گرد لوگ ہی کوئی نہیں. اگر جنازہ ہوتا تو لوگ ہوتے, رو رہے ہوتے, اور یہاں پر اس کی کیفیت جو ہے نا وہ سکون والی ہے. میت جب پڑی ہوئی ہے تو وہ سکون میں حرکت نہیں کر رہی, تو گویا کہ اس کی حالت کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آنے والی ہے. اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی ختم ہو کر سکون کی کیفیت میں جانے والا ہے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو احرام باندھے گا, اور عمرے اور حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ. ارے ماشاءاللہ. اچھا جب آپ بھی کہتے ہیں, اچھا میں ایک بات بتاؤں, ویسے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ یزمانی صاحب ایکسپرٹ ہیں. بہت ساری چیزیں میں جان بوجھ کے روک کے رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کانٹراڈکٹ ہو جائے کوئی بات, لیکن 90% ہم دونوں نے جو میں نے سوچا آپ نے بتایا وہی. اس کا مطلب ہے آپ کی صحبت کا اثر پازیٹیو ہو رہا ہے مجھ پہ. ویسے چلیں ماشاءاللہ, برکت دے دی آپ. آمین آمین. یہ ہوتا ہے جی کہ جب آپ ایسے شخصیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. میں سیکھتا رہتا ہوں, کوشش کریں آپ بھی سیکھتے رہیے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ ہاشم یزمانی صاحب کا. سر آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. لیکن ابھی لنچ پہ ملاقات دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. لیجیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بس آپ سے جو چند ایک گزارشات کی ہیں آج خاص طور پہ سیلاب زدگان کے حوالے سے, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کیجیے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. آخرت کا کچھ سامان اکٹھا کریں, دنیا تو ہم اکٹھی کرتے ہی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر لائیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.